شاہد رند ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ پلاننگ ایکچولی ہے کیا رند صاحب. سب سے پہلے تو گزشتہ واقعے سے ہم نکلے نہیں تھے، جو بھی ریسنٹلی ہوا تھا کہ ایک اور بس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس واقعے میں کس کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، کیا مقاصد ہیں، اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کیا پتہ چلا ہے؟ جی دیکھیں، واقعے میں ملوث بالکل واضح طور پر یہ موجود ہے کہ فتنۃ الہندوستان اور جو ہندوستان کی پراکسی دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں سرگرم عمل ہیں، واقعے میں وہ عناصر ملوث ہیں اور انہوں نے معصوم مسافروں کی بس کو جسے کہتے ہیں گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوئے جبکہ 10 کے قریب زخمی ہوئے، جن میں 3 کی حالت تشویشناک تھی. اور یہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں اور جو زخمی ہیں انہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہیلی کاپٹر میں کراچی منتقل کر دیا گیا ہے گزشتہ روز، اور جو مزید زخمی ہیں ان کی منتقلی کے لیے جسے کہتے ہیں وہ کوششیں سندھ اور بلوچستان کی حکومت مشترکہ طور پر کر رہی ہے. صاحب، بلوچستان میں جس انداز کی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں سیکیورٹی فورسز ہوں یا سویلین ہوں، مقامی لوگ ہوں، غیر مقامی لوگ ہوں، سندھ والے ہوں، پنجاب والے ہوں، کراچی والے ہوں، کوئی بھی لٹرلی محفوظ نہیں ہے. مطلب یہ ایک ہی گروپ ہے جو ان سب لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یا یہ پراکسیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں فتنۃ الہندوستان کی، یہ مختلف گروپس ہیں جن کے ٹارگٹس الگ الگ ہیں؟ ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ فتنہ خوارج کی صورت میں ہو یا فتنۃ الہندوستان کی صورت میں ہو، نام اس تنظیم کا کوئی بھی ہو، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ جو دہشت گردی میں ملوث تنظیمیں ہیں بلوچستان میں، ان سب کے جو لنکیجز ہیں وہ ہندوستان سے جا کے ملتے ہیں. نام بدل کے وہ ضرور کارروائیاں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو لنکیجز ہیں، ان کے جو آقا ہیں، وہ نیو دہلی میں بیٹھے ہیں. اچھا، کلیئرلی انڈیا جو ہے وہ کنونشنل جنگ تو نہیں جیت پایا، لیکن یہ حربے اب آزمائے جا رہے ہیں اور یہاں پورا زور جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اسی طریقے سے. تو ایسی صورتحال میں صوبے کی حکومت، فورسز، تمام ادارے جو بھی کر رہے ہیں، کیا وہ کافی ہے رند صاحب، یا پھر اس سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا اور کچھ پلاننگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال بلوچستان میں دہشت گردی کی ہے، یہ صورتحال ہفتوں اور دنوں میں ڈیولپ نہیں ہوئی. گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ صورتحال یہاں پر ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی کے ایک وزیر اعلیٰ اسمبلی کے فلور پہ ایسی تنظیموں کو اپنے بچے کہہ چکے ہیں جو کہ ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتی ہیں دہشت گرد تنظیموں کو. تو پھر جب اس قسم کی اپروچ کے ساتھ یہ ہم آج حکومتیں رہی ہوں، تو پھر ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گزشتہ 2 دہائیوں میں جو ایفرٹس کر رہے تھے کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، وہ کامیاب ہوں گی. تو ماضی میں یہاں کی حکومتوں کا یہ رویہ رہا کہ یہ جو جنگ ہے وہ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہوا. موجودہ صوبائی حکومت بہت واضح موقف کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، اور اس کا موقف واضح ہے کہ یہ جنگ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف ہے. اس جنگ کو ہمیں من حیث القوم جسے کہتے ہیں لڑنا ہوگا. اس میں تمام مکاتب فکر کو اپنی اپنی حصے کا کام جو ہے وہ کرنا ہوگا، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ آفیسرز ہوں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوں، چاہے وہ انٹیلیجنسیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شاہد رند صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب وی آر کلیئر اسٹریٹجی ایز ویل. پہلے ifs and buts تھے، اب ifs and buts نہیں ہیں، تو سر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے سرٹنلی.